ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ مل رہا ہے صحیح طریقے سے تو میں اس کے ساتھ مل رہا ہوں جب تک وہ مل رہا ہے. جب وہ میرے سے قطع تعلق ہی کرتا ہے یا میرے سے برا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں. زندگی میں نا ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے, اور اگر نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے. اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کریں. جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اف بھی نہیں کہنا. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی عمر کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اپنے رزق میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, یہ دو خواہشات ایسی ہیں جو تقریباً ہر شخص میں پائی جاتی ہیں. ہم میں سے ہر دوسرا شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس کے بارے میں پہلے ہی اس کا طریقہ جو ہے نا وہ پہلے ہی ارشاد فرما دیا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو, یعنی اس کی عمر میں بھی برکت ہو, تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اچھا, اب صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ جو ہے وہ عربک زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ملانا, اور جو رحم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خونی رشتے, یعنی خونی رشتوں کو ملانے کا جو عمل ہے نا اسے بولتے ہیں صلہ رحمی. اچھا, اب صلہ رحمی کی نا ڈیفینیشن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ مل رہا ہے صحیح طریقے سے تو میں اس کے ساتھ مل رہا ہوں جب تک وہ مل رہا ہے. جب وہ میرے سے قطع تعلق ہی کرتا ہے یا میرے سے برا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اگلا بندہ مل رہا ہے تو میں بھی مل رہا ہوں اس کے ساتھ, جب اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ قطع تعلق ہی کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ بنا کے رکھیں, پھر بھی آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں, یعنی آپ تعلق نہ توڑیں. آپ اس کو کہیں کہ یار تو میرا بھائی ہے, تیرے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے تو میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. یہ صلہ رحمی ہے. یہ نہیں کہ جب تک وہ چل رہا ہے تب تک ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ آپ سے الگ ہو گیا تو ساتھ ہی جو ہے وہ آپ بھی اس سے الگ ہو گیا. اور صلہ رحمی کے اندر رشتہ داروں سے ملنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مشکل وقت میں ان کے کام آنا وغیرہ جو ہے نا یہ کس میں صلہ رحمی کے اندر شامل ہے. ہاں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کسی محفل میں ملے ہیں, آپ نے اس سے سلام لیا ہے, اب اس نے آگے سے جواب ہی نہیں دیا, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے اسے سلام کیا ہے, آپ نے صلہ رحمی کا مظاہرہ کیا, آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا. ہاں, جو اس نے آگے سے جواب نہیں دیا اب اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے, آپ کو اس سے گناہ نہیں ملے گا. زندگی میں نا ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے, اور اگر نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. وہ آپ سے برا سلوک کر رہا ہے نا, لیکن آپ اس سے اچھا سلوک کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار اس نے برا کیا تو میں نے بھی برا کرنا ہے. آپ کو اپنے سامنے اللہ کی رضا کو رکھنا چاہیے, نہ کہ اس کے سلوک کو رکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں نا ایک فرشتہ آیا. وہ نا کچھ تحریر لکھ رہا تھا, کچھ ایک پیج اس نے پکڑا تھا, اس پہ کچھ لکھ رہا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو آپ نے اسے کہا فرشتے کو کہ دیکھ کے ذرا بتاؤ لسٹ میں میرا نام ہے. فرشتے نے دیکھا اور کہا آپ کا نام نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرشتے سے کہا کہ اچھا چلو میرا نام نا ان لوگوں کی فہرست میں لکھ لینا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اچھا, ساتھ ہی آنکھ کھل گئی آپ کی. کچھ دن بعد نا وہ فرشتہ دوبارہ آپ کے خواب میں آیا. پھر وہ جو ہے نا وہ ایک پیپر لے کے کچھ لکھ رہا تھا. آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ آج کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. آپ نے پوچھا اچھا چیک کر کے بتاؤ میرا نام ہے. جب فرشتے نے دیکھا تو آپ کا نام ٹاپ کے ناموں میں تھا, جو اوپر نام تھے نا ان میں آپ کا نام تھا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. دیکھیں انسان کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جس چیز کو کسی نے بنایا ہو نا وہ اس چیز سے بڑی محبت کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ پینٹر ہیں, آپ نے ایک پینٹنگ بنائی ہے, آپ اپنی پینٹنگ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کی پینٹنگ کے اوپر پاؤں رکھے آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اگر آپ رائٹر ہیں, بکس لکھتے ہیں, آپ کوئی آپ کے سامنے آپ کی بک کو پھاڑ دے کتنی تکلیف ہوگی. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے انسان کو بھی سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ ہے. آپ اس پینٹنگ سے جتنی چھیڑ چھاڑ کریں گے نا, جو سلوک اس پینٹنگ کے ساتھ کریں گے وہی سلوک آپ کے ساتھ ہوگا. جو آپ سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے وہی سلوک آپ کے ساتھ ہونا ہے.
تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ غلط سلوک کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو فتنہ پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، جیسے کوئی بد مذہب ہے اور وہ اپنی بد مذہبی کو باقاعدہ پروموٹ کر رہا ہے، اس کی تبلیغ کر رہا ہے، آپ جب اس کے گھر جاتے ہیں تو اس سے آپ کا ایمان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، آپ کے بچوں کی جو ہے وہ تربیت متاثر ہوتی ہے، اس صورت میں آپ اسے قطع تعلقی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ آپ قطع تعلقی نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں صرف جو ہے نا وہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ سلام دعا کے حد تک ٹھیک ہے، باقی زیادہ میل ملاپ ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، صلہ رحمی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا آپ ہر ٹائم اگلے کے گھر میں گھسے رہیں، ہر ٹائم منہ اٹھا کے چلے جائیں اس کے گھر، ٹھیک ہے نا۔ صلہ رحمی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آپ مطلب لمٹ میں رہتے ہوئے کسی کو پریشان بھی نہیں کرنا، مشکل وقت میں اس کے کام ہے۔ منیمم لیول یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو منیمم کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جب بھی ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اچھے طریقے سے سلام دعا لیں، اس کا حال چال پوچھیں، منیمم لیول یہ ہے اس کا۔ ادروائز تو آپ کو چاہیے کہ خیال رکھیں کہ کسی رشتہ دار کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اور جو صلہ رحمی ہے نا اس کا اگر شرعی ہم دیکھیں حکم کیا ہے تو صلہ رحمی جو ہے نا وہ واجب ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور قطع تعلقی جو ہے وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں پہ تو ہے نا گروپس بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے ایسی قطع تعلقی کرتے ہیں کہ شرط رکھ دیں گے کہ اگر تم اس سے ملے تو پھر ہمارے سے تمہارا رشتہ ختم ہے۔ حرام ہے، سخت گناہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو صلہ رحمی ہے نا اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی قوم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کی زندگی میں جو آنے والی مشکلات ہوتی ہیں، ہرڈلز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دیتا ہے صلہ رحمی کرنے والے کی۔ اور جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خونی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خاندان متحد ہو کے رہتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اگرچہ وہ گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ اور جو خاندان منقسم ہو کے رہتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، چاہے وہ نیک لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ آپ کے ماں باپ۔ صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے ماں باپ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ پیارے آقا اگر میرا باپ ظلم کرے پھر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا باپ ظلم کرے 3 دفعہ آپ نے فرمایا، ظلم کرے پھر بھی وہ تیرا باپ ہے، تو نے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ یہاں حسن سلوک کرنا تو دور کی بات ہے، ہم چھوٹی سی غلط بات نہ برداشت نہیں کرتے ماں باپ کی، کوئی بات کر جائیں صحیح ہم کہتے ہیں کہ نہیں بالکل برداشت نہیں ہوتی، آگے سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے حسن سلوک کیا کرنا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ حال ہے کہ ایک باپ نا اکیلا 10 بچوں کو پال لیتا ہے، اور یہاں پہ 10 بھائیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کی باری آئے نا تو ایک کہے گا دوسرے کو، دوسرا کہے گا تیسرے کو، بڑا کہتا ہے تم کرو، چھوٹا کہے گا نہیں تم کرو، ایک دوسرے پہ ڈالیں گے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے۔ صحابہ طرف اٹھے کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کون ہے وہ شخص؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، خاک میں مل جائے۔ اس لیے سب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا، خاص طور پہ بتایا نا کہ سب سے زیادہ حقدار آپ کے ماں باپ ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کریں۔ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اف بھی نہیں کہنا، یعنی غلط بھی ہے اگر ماں باپ، تو صرف میں نے بتایا نا ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی غیر شرعی کام کہے ماں باپ، وہ آپ نے نہیں کرنا۔ ایک ماں یا ایک باپ کسی اپنی اولاد کو کہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، نماز سے روکے، تو اس صورت میں اطاعت آپ کی واجب نہیں ہے۔ ادروائز چاہے وہ غلط بھی ہیں آپ نے برداشت کرنا ہے۔ خاص طور پہ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں ماں باپ، پھر بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ بعض کا ان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ جب بندہ بڑھاپے کو جاتا ہے وہ ایسے ہی جیسے بچہ ہو جاتا ہے، بچپن میں چیزیں بھول جاتے ہیں نا، جب بندہ بڑھاپے کو جاتا ہے تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض اوقات ماں باپ بات کر کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کہا تھا،
ہم پھر وہ بات پکڑ لیتے ہیں, ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا فلاں, ان کو یاد بھی نہیں ہوتا ہم نے کیا کہا تھا. تو وہاں پہ بتایا نا کہ بڑھاپے میں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے آپ نے, برداشت کرنا ہے, صبر کرنا ہے, کوئی بات نہیں. اگر غلط بھی ہیں تو آپ کے ماں باپ نا. یہ سوچا کرے جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں ہم کتنی غلطیاں کرتے تھے, ماں باپ ہمیں گھر سے تو نہیں نکالتے تھے, غصے تو نہیں ہوتے تھے, ہم اپنے بچوں کی ہر ضد مانتے ہیں, لیکن ماں باپ ضد کر لیں گے تھوڑی سی تو ہم نہیں برداشت ہی نہیں کرتے. اگر کوئی بات کہہ دیں صحیح, بچہ منہ پہ چپیڑ بھی مار دے گا نا, خوش ہوں گے, یا پیارا لگتا ہے چھوٹا بچہ منہ پہ تھپڑ مارے نا تو پیارا لگ رہا تھا بچہ, اس کے کتنا کیوٹ لگ رہا ہے. ماں اگر باپ پہ تھپڑ مار دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں میں نے گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھ کے سوچا کرے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا ہوا ہے یار. اب جب ہماری باری آئی ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم پھر حساب کتاب سے چلتے ہیں نا, کہ اصول کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصول یہ ہے جی آپ نے ایسے کیوں کیا. جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ نے ہمیں اصولوں کے مطابق تو نہیں چلایا, اصولوں کے مطابق چلاتے تو پھر گھر سے ہی نکال دیتے ہمیں, جتنی ہم نے غلطیاں کی تھی. تو ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے. لاسٹ پہ بس آپ کو ایک نصیحت کروں گا کہ کوشش کیا کریں گے فضول باتوں سے نہ بچا کریں, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں, جہاں ضرورت ہو وہاں پہ بات کیا کریں. جو فضول بولنے کی عادت ہے نا یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو زیادہ بولتا ہے نا وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے, اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے, اس کی پرہیزگاری گھٹ جاتی ہے. آپ نے فرمایا جس کی پرہیزگاری گھٹ جاتی ہے, جس کی حیا کم ہو جاتی ہے, اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے, اور جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ بندہ واصل جہنم ہو جاتا ہے.